اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور تھے وما اور نہ کانا تھے الناس لوگ وما کان الناس اور لوگ نہیں تھے الا مگر امتن جماعت واحدتن ایک فاختلفوا پھر وہ جدا جدا ہو گئے وما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا اور سارے لوگ ابتدا میں ایک ہی جماعت تھے پھر باہم اختلاف کر کے جدا جدا ہو گئے ولولا اور اگر نہ کلمتن طے ہو چکی ہوتی سبقت پہلے سے ولولا کلمتن اور اگر نہ ایک بات طے ہو چکی ہوتی سبقت پہلے سے من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی لقضیہ تو فیصلہ ہو جاتا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا بینہم بینہ درمیان ہم ان کے فیما ان باتوں میں فیہ جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتی ہیں لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون تو ان کے درمیان ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہوتا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک تو انسانیت کی جو ابتدا ہے اور انسانیت میں جو یکسانیت وحدت تھی اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی رحمت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پہلے ارشاد فرمایا وما کان الناس الا امتا واحدتا، اور لوگ نہیں تھے مگر ایک ہی جماعت، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو تخلیق کیا تو لوگ ایک ہی جماعت تھے۔ اس سے مفسرین کے مختلف اقوال مراد ہیں کہ وہ اس سے کون سی جماعت مراد ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور پھر ان سے حضرت حوا بنائی گئی، جب وہ زمین میں بھیجے گئے تو ان کے درمیان اتفاق تھا، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک ہی دین پر تھے۔ پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے، اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اس میں سرداروں نے ان سے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے احکام کو جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان نوح کا عذاب آیا۔ تو یہ اختلاف بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب لوگ ایک دین پر تھے، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہو یا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے، تو وہ ایک ہی تھے، وہ ایک ہی دین پر تھے۔ پھر بعد میں جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا چلا گیا تو پھر اختلاف بعد میں رونما ہوتا چلا گیا۔ تو یہ بھی قول ائمہ نے درج کیا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ قائم کیا، یہ بھی دراصل اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے تھا، تاکہ لوگ سارے
اسی ایک دین پر قائم رہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات اتاری گئی، انبیاء کرام کو تسلسل سے اس لیے بھیجا جاتا رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ اور ایک اس میں یہ بھی قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو انسان ہیں وہ سارے ابتدا میں خلقت میں فطرت سلیمہ پر تھے، یعنی فطری دین پر تھے۔ پھر جیسے جیسے مادی فتنے پیدا ہوئے، شیطان نے ورگلایا، نفسانی خواہشات کے فتنے پیدا ہوئے، تو انسان جو فطرت سلیمہ پر پیدا ہوا تھا اس سے ہٹتا چلا گیا۔ جس طرح ایک حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والے بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے جو ماں باپ ہیں وہ کوئی اسے یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے۔ تو اول جو ہلکت ہے وہ سارے انسانوں کی فطرت سلیمہ پر ہوتی ہے، تو اس سے یہ بھی اختلاف مراد ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے دو ٹوک انداز میں ارشاد فرما دیا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ لوگ پہلے ایک ہی دین پر تھے، فَاخْتَلَفُوا، پھر ان میں اختلاف رونما ہوا، کوئی دنیا کے معاملے میں، کوئی نفس کے پیچھے چل پڑا، کوئی شیطان کے پیچھے، معاشرتی، سماجی، معاشی، مذہبی، کئی طرح کے اختلافات رونما ہوتے چلے گئے۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، کلمۃ کا مطلب ایک بات، سبقت پہلے سے، یعنی ہر قوم کے لیے ایک مدت کا تعین ہے، ایک میعاد کا تعین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا تھا کہ ہر قوم نے کس حد تک چلنا ہے اور کس حد تک دنیا میں سروائیو کرنا ہے۔ فرمایا یہ اگر یہ آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ فِیمَا فِیہِ یَخْتَلِفُونَ، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلایا، تو فرمائے ان اللہ کی تعلیمات سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی قیامت قائم ہو چکی ہوتی اور یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہوتے، مگر چونکہ اللہ تعالی نے پہلے سے ایک کلمہ لکھ دیا ہے کہ یہ زمانے پر دنیا پر آزمائش کا وقت ہے اور یہ اس حد تک چلنا ہے، اس لیے وہ فیصلہ جب تک رب نے چاہا وہ مؤخر ہے، قیامت کا فیصلہ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ملی ہوئی ہے انسانیت کو۔ اس کے بعد ہے سورۃ یونس آیت نمبر 20، اس میں ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، انزلہ، نازل کی گئی، علیہ، ان پر، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور وہ اب اسی مہلت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی فیصلہ، کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی۔ فَقُلْ، آپ فرما دیں، اِنَّمَا الْغَیْبُ، بے شک غیب، للہ، اللہ کے لیے ہے، فَانْتَظِرُوا، سو تم انتظار کرو، فَقُلْ اِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، آپ فرما دیجئے غیب تو محض اللہ کے لیے ہے، انی، فَانْتَظِرُوا، سو تم انتظار کرو،
انی بے شک میں معکم معاساتکم تمہارے من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے، انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو مشرکین ہیں، کفار مکہ ہیں، ان کا ایک اعتراض ذکر کیا ہے، اور اس میں ان کی ہٹ درمی چھپی ہوئی ہے، اس کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّ کہ اس رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی۔ اب آپ بتائیں، ان لوگوں سے بندہ پوچھے کیا یہ کلام پاک جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا، کیا یہ اللہ کی طرف سے نشانی نہیں؟ اس کلام الہی سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے اور کون سی نشانی ہو سکتی ہے، جو سارے کلاموں کا سردار ہے، اور اس کلام کی باقی سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی اللہ کی مخلوق پر فضیلت ہے، ایسے فضیلت ہے۔ اور قرآن مجید اپنے فصاحت و بلاغت، اپنے معانی مفاہیم، اپنی تراکیب، اپنے مضامین، اپنے موضوعات، اور جو کچھ قرآن میں تدبر، تفکر، معاشرت، معیشت، سماجیات، خیر و فلاح، آخرت کی فکر، جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے، کیا اس جیسی جامع کوئی اور کتاب ہے؟ کیا اس جیسی الوہی کلام، کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور نشانی ہے؟ تو جب یہ کلام پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور پھر اہل عرب اور معترضین، اعتراض کرنے والے یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، نہ کسی دنیاوی ٹیچر کے پاس گئے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے فصیح و بلیغ کلام کا اترنا جس کے سامنے عقلیں عاجز اور انسان کی فکر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے اس کلام پاک کو پڑھ کر، اور انسانی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ عرب میں بڑے بڑے فصحاء تھے، بلغاء تھے، مگر قرآن کے سامنے وہ بھی عاجز تھے، اور قرآن کا چیلنج جس طرح ان کے سامنے تھا 1400 سال پہلے، آج بھی موجود ہے کہ تم اس کی مثل کوئی ہو قرآن بنا کر دکھاؤ۔ سارے جنوں انس کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا، اس قرآن کی مثل کوئی لا کر دکھاؤ۔ پھر فرمایا 10 صورتوں جیسی کوئی لا کر دکھاؤ، پھر فرمایا کوئی ایک سورت جیسی لا کر دکھاؤ۔ تو قرآن نے تو یہ چیلنج کر دیا۔ تو جب اس کلام پاک کے ہوتے ہوئے وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی مانگتے، تو اس کا صاف مطلب ہے وہ متعصب ہیں، وہ اناد پر ہیں، وہ حسد پر ہیں۔ اور قرآن مجید کے علاوہ جو اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا ہوئے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، آپ کے دست مبارک پر کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں کا آپ کے اشارے پر جڑوں سمیت چڑ کر آ جانا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جانا، درختوں کا آپ کی اوٹ کاٹ لینا، جانوروں کا آپ سے کلام کرنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لعاب مبارک کی برکات، کھارے پانی کا میٹھا ہو جانا، طعام کا کثرت میں تقسیم ہو جانا، تھوڑے سے طعام کا کھانے کا زیادہ میں مشتمل ہو جانا، یہ اتنے کثیر معجزات، کیا یہ ہوتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں لولا انزل علی آیۃ من ربی،
کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تو صاف مطلب ہے وہ متعصب ہے، وہ اناد پر ہے، انہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے۔ مشرکین مکہ انہیں اپنے بت پیارے تھے، اپنی سرداری پیاری تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ إِنَّ الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، آپ فرما دیجئے غیب تو محض اللہ کے لیے ہے، غیب تو محض اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں انہوں نے جو نشانی مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا۔ آپ دیکھیے باقی جو کوئی اعتراض کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتا، مگر یہاں نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے ایسا نہیں سمجھا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ محض عداوت سے قرآن کے ہوتے ہوئے ان کا نشانی مانگ رہا، یہ صرف عداوت ہے، یہ صرف عداوت ہے۔ تو فرمایا اب تم مزید کوئی نشانی طلب کر رہے ہو تو یہ اللہ کے امر غیب پر ہے، تم اور کیا نشانی چاہتے ہو؟ کیا تم عذاب دیکھنا چاہتے ہو جس طرح گزشتہ قوموں پر آیا، حق اور باطل کا فوری فیصلہ ہو گیا، یا تم قیامت کے منتظر ہو کہ قیامت قائم ہو جائے؟ فرمایا یہ غیب ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ فَقُلْ إِنَّ الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دے غیب تو محض اللہ کے لیے، فَانْتَظِرُوا سو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ جب وقت آئے گا قیامت کا یا حق اور باطل میں فیصلے کا، فرمایا وہ وقت آ جائے گا اور وہ اچانک رونما ہو جائے گا۔ فرمایا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں ہوں۔ اس کے بعد سورہ یونس آیت نمبر 21، اس میں ارشاد فرمایا وَإِذَا اور جب أَذَقْنَا النَّاسَ أَذَقْنَا ہم لذت پہنچاتے ہیں، مزہ چکھاتے ہیں، الناسا لوگوں کو، رحمتن رحمت کا، من بعدی بعد اس کے، ضراء تکلیف کے بعد، مست ہم مست جو پہنچی ہم انہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں، یعنی مزہ چکھاتے ہیں۔ اذا لہم، اذا تو فوراً، لہم ان کے لیے، مکر و فریب شروع ہو جاتا ہے، فی آیاتنا ہماری نشانیوں میں، اذا لہم مکر فی آیاتنا تو فوراً ہمارے احسان کو بھول کر ہماری نشانیوں میں ان کا مکر و فریب شروع ہو جاتا ہے۔ قل اللہ اسرع مکرا، قل فرما دیجئے اللہ اسرع جلد سزا دینے والا ہے، مکرا مکر کی، قل اللہ اسرع مکرا فرما دیجئے اللہ مکر کی جلد سزا جلد دینے والا ہے۔ ان رسولنا، ان بے شک رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یکتبونا وہ لکھتے رہتے ہیں، ما تمکرون جو بھی فریب تم کر رہے ہو، جو فریب بھی تم کر رہے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان کفار مکہ پر اور مشرکین مکہ پر اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے مکر و فریب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے
انسانوں کے لیے ہدایت کے پہلو ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان دنیا میں اللہ کی طرف سے محتاج نہیں بنایا گیا، ٹوٹلی کلی طور پر محتاج نہیں بنایا گیا، اور نہ مجبور محض بنایا گیا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں کو انسانوں سے روکی ہیں۔ یہ ہم 10 پارے پارے ہیں تو ہم نے کتنے انبیاء کرام کا اور قوموں کے واقعات پڑھے ہیں کہ بنی اسرائیل پر کتنا زیادہ کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا، اور جو قومیں تباہ و برباد ہوئیں ان پر کیسی کیسی نعمتیں ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو محض مجبور نہیں کیا جاتا، محض محتاج نہیں بنایا جاتا، اور نہ اللہ کی طرف سے کوئی دنیاوی نعمتیں ان پر روکی جاتی ہیں۔ تو یہی حال اہل مکہ کا بھی تھا۔ بلا شبہ ان کی دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدترین تھی، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزید اتمام حجت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دنیاوی انعامات ہیں وہ ان پر راستہ بند نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم لوگوں کو اپنی لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھایا۔ اس سے مراد ہے بارشیں ہونا، پھر اناج اگنا، فصلیں پیدا ہونا، پھل پیدا ہونا، لوگوں کی ضروریات پوری ہونا۔ پر یہ ہم نے لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھایا۔ من بعد ضراء مستہم، بعد اس کے کہ جب انہیں تکلیف پہنچی تھی۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل مکہ پر اللہ تعالی نے قحط مسلط کر دیا، وہ 7 سال تک اس قحط میں گرفتار رہے۔ حتیٰ کہ بعض احادیث میں بھی آتا ہے کہ وہ اہل مکہ کفار مکہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے آپ دیکھیں آپ کی قوم کا کیا حال ہے، وہ اناج کو ترس گئی ہیں، پانی کے قطروں کو ترس گئی ہیں، ایک ایک بوند کو ترس گئی ہیں، اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہیں، اور اس طرح وہاں بے حال ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے امداد بھی پہنچائی تھی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جس وقت انہیں تکلیف پہنچی، اس تکلیف پہنچنے کے بعد ہم نے اپنی رحمت کا انہیں مزہ چکھایا۔ یعنی تکلیف پہنچی، قحط پہنچا، اور یہ مصیبت میں گرفتار ہوئے، پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کے رسول کی معرفت حاصل کریں، اللہ کے کلام کو سمجھیں۔ مگر آگے ذکر کیا اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو فوراً ہماری نشانیوں میں ان کا مکر و فریب شروع ہو گیا۔ یعنی وہ اس کو بھول گئے، اللہ کی رحمت کو بھول گئے۔ پہلے گر گراتے تھے، روتے تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے رحمت آ گئی پھر اس کو بھول گئے، پھر اللہ کی آیات کے ساتھ مکر و فریب شروع کر دیا، دھوکہ دینا شروع کر دیا، مسلمانوں کو، اسلام کو، پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ فرمایا پھر انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ مکر و فریب شروع کر دیا۔ قل اللہ اسرع مکرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب فرما دیں اللہ اسرع مکرا، اللہ مکر کی جلد سزا دینے والا ہے، ان کی جلد گرفت کرنے والا ہے، ان کی پکڑ کرنے والا ہے۔ وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ لکھتے ہیں جو بھی تم مکر و فریب کرتے ہو، یعنی جتنے مکر و فریب بھی تم کر رہے ہو، دغا دے رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا رہے ہو، تو فرمایا جو ہمارے فرشتے تمہارے ساتھ مقرر ہیں وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، تمہارے نامہ اعمال، تمہارا مکر، وہ سب کچھ لکھتے جا رہے ہیں، اور بالآخر تمہارے اعمال اور عقائد کی رب کے حضور باز پرسونی ہے۔
اس لیے اس وقت سے آنے سے پہلے درست راہ پر آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کفار کی طرح کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔